اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسے کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، پچھلی ویڈیوز میں ہم نے دیکھا کہ روز محشر جو ہے، جو کہ 50,000 سال کا دن ہے، اتنا بڑا دن، ہماری زندگی تو میکسیمم 100 سال تک ہے، ایوریج لائف آج 50 سے 70 سال تک رہ چکی ہے، لیکن ہم نے جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہنا ہے، حساب دینا ہے، جو سب سے مشکل دن ہے، جس دن کے بارے میں انبیاء بھی استغفار کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی پاک ذات سے ڈرتے ڈرتے زندگی گزاری، اتنا سخت دن ہے حساب کے اعتبار سے، تو اس کی مقدار جو ہے 50,000 سال کے برابر ہے۔ یعنی ہم 100 سال یہاں پہ گزاریں گے تو وہاں پہ جواب ہم نے 50,000 سال دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ چکے کہ جو بہت نیک لوگ ہیں وہ جلد جنت میں داخل ہو جائیں گے، جو ان سے کم نیک ہیں وہ ان کے بعد، اس کے بعد سب سے آخر میں جو انسان جنت میں داخل ہوگا، نیک انسان، وہ 50,000 سال میدان محشر میں گزار کے جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح جہنم میں بھی کچھ لوگ جو بہت زیادہ برے ہیں جلد ہی جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو ان سے کم برے ہیں وہ پھر کچھ عرصہ میدان محشر میں رہیں گے حساب دیتے ہوئے، اور میدان محشر بھی اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ میدان محشر کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو برے لوگ ہیں اس دن دعا مانگیں گے، کاش یہ زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں دفن ہو جائیں۔ یعنی اس دن بھی وہ موت کو پکاریں گے اور کہیں گے کاش ہم مٹی ہوتے، ہم سے حساب نہ لیا جاتا۔ تو وہ دن بھی اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اس سچویشن میں بھی انسان کو 50,000 سال گزارنے ہیں۔ تو بہرحال جو لوگ پہلے جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے، اور کچھ لوگ جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے، اور کچھ لوگ ابھی میدان محشر میں ہوں گے، اور ان میں سے کچھ لوگ مقام اعراف پہ ہوں گے۔ مقام اعراف ایک بلند مقام ہوگا جہاں پہ وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں جانے کے امیدوار ہوں گے، جن کو یقین ہوگا کہ وہ جنت میں جائیں گے، لیکن وہ ابھی تک حساب دے رہے ہوں گے۔ ان کی جو گفتگو تھی جنت والوں سے وہ بھی میں نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ان اعراف والوں کی جو میدان محشر میں ابھی حساب دے رہے ہوں گے لیکن جانا جنت میں ہوگا انہوں نے، تو ان کی جو گفتگو ہے جہنم والوں سے جو جہنم میں پہلے پہنچ چکے ہوں گے، ان سے جو گفتگو ہے وہ بھی میں پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا۔ آج میں آپ کے ساتھ وہ ویڈیو شیئر کرتا ہوں جو جہنم والے جنت والوں سے مخاطب ہو کے کہیں گے۔ دیکھیں، جہنم میں فقط آگ کا عذاب نہیں ہوگا، بہت سارے عذاب ہوں گے، زہر کے عذاب بھی ہوں گے، لیکن ان عذابوں کے ساتھ ساتھ دو اور قسم کے عذاب بھی ہوں گے۔ نمبر ایک، بہت زیادہ شدت کے ساتھ بھوک کا لگنا، یہ بھی عذاب کی صورت میں ہوگا، تاکہ انسان انتہائی بھوک کی شدت کو برداشت نہ کر سکتے ہوئے ان زہریلی چیزوں کو بھی کھائے، پھر وہ زہریلی چیزیں اپنی تاثیر کے ذریعے انسان کے جسم کو کاٹ پھینکیں۔ اسی طرح دوسری جو چیز سامنے آتی ہے قرآن کریم میں، وہ انتہا کی پیاس بھی ہے، کہ پیاس بھی اس کے عذاب سے ایک عذاب ہوگا جہنم میں، تاکہ انسان اتنی شدت کے ساتھ اس کو پیاس لگے کہ کھولتا ہوا پانی پینے پہ بھی مجبور ہو جائے، اور پھر وہ کھولتا ہوا پانی اس کے جسم کو جلا کے رکھ دے، اس کی انتڑیوں کو کاٹ کے رکھ دے۔ تو جہنم والے کیونکہ ان دو عذابوں کو بھی سامنا ان کو کرنا ہوگا، تو جب وہ جنت کی طرف دیکھیں گے تو وہاں پہ نیک لوگ اتنی خوبصورت جگہوں پہ اتنی نعمات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، تو جہنم والے جو ہیں وہ جنت والوں سے کوئی بات کریں گے، کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وہ کہیں گے کہ وہ نادا، اور آواز دیں گے، ندا دیں گے، کون؟ اصحاب النار، جہنمی لوگ جو ہیں وہ آواز دیں گے اصحاب الجنت، جنت میں رہنے والے لوگوں کو، ان افیزوا علینا مان،
کہ آپ ہمارے اوپر پانی ڈال دیں یا ہمیں پانی دے دیں۔ اب یہاں پہ لفظ ذات نے استعمال کیا ہے افیزو، فیاضی کرنا، یعنی آپ دنیا میں بھی فیاض تھے، سخی تھے، اب بھی آپ سخاوت سے ہمیں تھوڑا سا پانی دے دیں۔ او مما رزقکم اللہ، یا اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس کے حوالے سے بھی ہمارے اوپر فیاضی کر دیں۔ یعنی بھوک اور پیاس کی شدت اتنی زیادہ ہوگی، کھانے میں کیونکہ ان کو زہر دیا جائے گا، پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور براس دیا جائے گا، پگھلا ہوا پیتل، لاوا آپ نے دیکھا ہوگا، وہ انسان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، پیپ دی جائے گی۔ تو اتنی گندی چیزیں جب انسان کو دی جائیں گی تو ظاہر ہے تکلیف تو ہوگی اس کو۔ اسی وجہ سے وہ جنت والوں سے یہ چیزیں مانگیں گے کہ ہمارے اوپر فیاضی کر دیں، کہ آپ دنیا میں بھی فیاض تھے، سخی تھے، اب اس دنیا میں بھی ہمارے اوپر فیاضی کر دیں۔ تو جنت والے کیا کہیں گے؟ وہی لوگ جو اس دنیا میں فیاض ہیں، نیک ہیں، سخی ہیں، کہیں گے قالو ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ جنت والے کہیں گے ان دونوں چیزوں کو، یعنی پانی بھی، مشروب بھی، اور ساتھ ساتھ رزق بھی، یہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو کافروں پہ حرام قرار دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن دی ہے ہمارے لیے آسانی سے پہچاننے کے لیے، کہ جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو پہچان لیں تاکہ ان کی اتباع نہ کریں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان جہنم والوں کی آئیڈینٹیفیکیشن دی جن کو جنت والوں نے کیا کہا؟ کافر کہا، کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں پہ یہ دونوں نعمات حرام قرار دی ہیں، یعنی پانی، اس جنت کے مشروبات بھی اور رزق بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کی آئیڈینٹیفیکیشن دی ہے وہ فرمایا ہے کہ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، ان لوگوں نے دین کو لہو و لعب کے طور پہ لیا۔ اس کا مطلب ہے یہ لوگ ہوں گے دیندار، کسی نہ کسی دین کے ماننے والے ہوں گے، چاہے ظاہری طور پہ مسلمان ہوں، چاہے کرسچن ہوں، چاہے جیوز ہوں، چاہے سبائینز ہوں، چاہے کسی دین کے ماننے والے ہوں گے دیندار لوگ۔ مذہب کی آڑ میں اس کا مطلب ہے یہ لہو و لعب کرتے رہے دنیا میں، اور انہوں نے دنیا میں مذہب کے نام پہ، دین کے نام پہ لہو و لعب کیوں کیا؟ کیونکہ ان کو غرتہم الحیات الدنیا، انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا، دنیا کی چیزوں کے لیے وہ یہ سب کچھ کرتے رہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن دی ہے اور فرمایا ہے فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج ہم ان کو اسی طرح بھول گئے ہیں، کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جس طرح وہ اس دن کی اپنے خدا کی ملاقات کو بھول گئے تھے دنیا میں، ان کو برے کام کرتے وقت یاد نہیں رہا کہ انہوں نے اپنے خدا سے ملاقات کرنی ہے، اپنے خدا کو جواب دینا ہے۔ جس طرح وہ دنیا میں اپنے خدا کے ساتھ ملاقات کو بھول گئے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج میں بھی ان کو اسی طرح بھول گیا ہوں، وہ جہنم میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَقَانُوا بِآیَاتِنَا یَجْحَدُونَ، اور میری آیات کا یہ مقابلہ کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سود نہ لو، سود مت کھاؤ، سود نہ دو۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے ساتھ یجحدون کی سٹیٹ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے مت اپناؤ اور آپس میں متحد رہو۔ تو جو لوگ آپس میں متحد نہیں رہنا چاہتے اور فرقوں کو پریفر کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ان آیات کے ساتھ یجحدون کی سٹیٹ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، جب بچیاں جوان ہو جائیں ان کے نکاح ان کے گھر والوں کی، ماں باپ کی اجازت سے کرو۔ تو جو لوگ کورٹ میرج کرا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ان آیات کے ساتھ یجحدون کی سٹیٹ میں ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غریبوں کی مدد کرو۔ جو لوگ غریبوں کو لوٹتے ہیں، غریبوں کی مدد نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کی ان آیات کے ساتھ یجحدون کی سٹیٹ میں ہیں۔ تو بہرحال یہ تمام تر صفات ان لوگوں میں موجود ہیں جو آج ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں۔ واضح طور پہ ہم سمجھ سکتے ہیں کون سے لوگ جنت والے ہیں، کون سے لوگ جہنم والے ہیں، اگر ہم قرآن کریم کی ان آیات پہ غور کریں تو۔ اور یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا تو یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، بلکہ اس ذات نے بتایا ہے۔ کہنے میں اور بتانے میں فرق ہے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کلیئر کیا ہے کہ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، جو ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر تفصیل کے ساتھ انہیں بتا دیا ہے کہ تم کیا کرو گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیا بولنا ہے، اس بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ کیونکہ کافی سارے لوگوں کو میں نے یہ سنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ جب نبی نے کہہ دیا کہ 72 فرقے بنیں گے تو بنیں گے، ایسا نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں، بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم کی بنیاد پہ مولا رسول خدا نے بتایا ہے کہ 72 فرقے بنیں گے، کہا نہیں ہے۔ کہنے میں اور بتانے میں فرق ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی چیز واضح کی ہے کہ ہم نے اپنے علم کی بنیاد پہ، سورہ اعراف کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پہ ہمیں بتایا ہے، کہا نہیں ہے۔ کہنے سے تو کن فیکون والی بات ہے، یہ اس ذات نے ہمیں اپنے علم کی بنیاد پہ بتایا ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ آسانی کے ساتھ لوگوں کی پہچان بھی کرتے رہیں، اپنی آخرت کی زندگی کا فیصلہ بہتر انداز میں کر سکیں۔ دعا گو ہوں دونوں جہانوں میں آپ اللہ تعالیٰ کے امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔